بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد. ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، کل سے ہمارا ٹاپک مختصر وقت میں جاری و ساری ہے. کل ہم مومن کے بارے میں اور نام نہاد مومنوں کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور امام نے فرمایا کہ کچھ ایسے جاہل مومن بھی ہیں کہ جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کے ہے. میں پھر سے تکرار کیے دیتا ہوں اس امام علیہ السلام کے فرمان کا، کہ جس میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری مودت کے دعوے داروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے. آج کا شیعہ بخوبی یہ بات سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ایسے لوگ کون ہیں جو شیعہ کے درمیان فتنہ برپا کر رہے ہیں، جو مومنوں کے درمیان صفیں بنا رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے پاس مومن اور غیر مومن کی پہچان جو ہے وہ محبت خدا ہے، وہ محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ محبت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ان کے 11 بیٹوں کی محبت ہے. اور محبت بالاتباع ہوتی ہے، محبت بالاتباع ہوتی ہے، کیونکہ نام کی محبت کسی کام کی نہیں ہے. نام کا شیعہ کہلوانا کسی کام کا نہیں ہے. تو جب راوی نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں مولا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے دشمنوں سے دوستی کرتے ہیں اور ہمارے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں. ان کی اس روش سے حق اور باطل مخلوط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں، اور مومن اور منافق کی پہچان باقی نہیں رہتی. آئے گی انشاءاللہ اگلے مسائل میں مومن اور منافق کی پہچان بھی آئے گی. تو یہ کل اس حدیث تک ہم پہنچے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کی تھی. ابو نجران بیان کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہمارے شیعوں سے عداوت رکھی اس نے ہم سے عداوت رکھی، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے ہم سے محبت رکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، ہمارے شیعہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، ہمارا ہی ایک پارٹ ہے. انہیں ہماری طینت سے پیدا کیا گیا ہے. جو ان سے محبت رکھے وہ ہم میں سے ہے، اور جو ان سے بغض رکھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ان کی سچی بات کو ٹھکرائے، بڑے غور سے توجہ کیجیے گا، جو ان کی سچی بات کو ٹھکرائے تو اس نے خدا کے فرمان کو ٹھکرایا ہے. جو ان پر تہمت لگاتا ہے، جو ان پر، میں اس جملے پہ دوبارہ زور دے رہا ہوں، جو ان پر تہمت لگاتا ہے، مولا فرماتے ہیں میرے سچے شیعوں پر جو تہمت لگاتا ہے وہ دراصل خدا پہ تہمت لگاتا ہے. اس کی وجہ سے کہ ہمارے شیعہ خدا کے حقیقی بندے ہیں، اور خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. وسائل الشیعہ میں یہ حدیث کو نقل کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ ہم دعا یہ کرتے رہیں گے، پروردگار ہمیں لفظی شیعہ بننے کی بجائے امام علیہ السلام کا معنوی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ لفظی شیعہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف شیعہ کہلوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. شیعہ بننے سے فائدہ ہے. شیعہ بننے سے ہمیں شفاعت محمد و اہل بیت محمد ملے گی. اس دنیا میں بھلے ہی ہمیں
ताने का सबब बनाया जाए। इस दुनिया में भले ही हमारे ऊपर, हमारे वालिदैन के ऊपर, हमारे माँ बाप के ऊपर गाली बकी जाए, हमें कोई फिक्र ना होनी चाहिए। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम उनसे मुखलिस हैं, तो फिर हमें किसकी परवाह है? किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए हमें। आज लोग मोमिनीन पे तोहमतें लगा रहे हैं, मोमिनीन पे तोहमत लगा रहे हैं और मोमिनीन को तंग करते हैं। जिस हाथ से, जिस तरह से इनकी हाथ में जो कुछ आता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, आज का ये जो फितना है, चाहे वो जो कुछ भी हो, उस पर आकर ये लोग मोमिनीन पे तोहमतें लगाते हैं। सामने कभी कभी ऐसा है कि आदमी कुरान पढ़ रहा है, वो हमारे सही फिकी मसाइल बयान कर रहा है, शिया इस्ना अशरी के, फिका जाफरिया के, लेकिन उस पर तोहमत लगाई जाती है, उसको बदनाम किया जाता है, उसको इतना बदनाम किया जाता है, इतना उस पर लान तान की जाती है, इतनी उस पर गाली बकी जाती है। अरे भाई, ये सियासत तो मुआविया इब्न अबी सुफियान की सियासत है, बेगुनाह लोगों पे तोहमतें लगाना, बेगुनाह लोगों पे तोहमत लगाना, ये तो मुआविया इब्न अबी सुफियान की सियासत थी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की सियासत ये नहीं है। मौला बस हक का साथ देते रहे, मौला बस हक बयान करते रहे, मौला बस हक सुनते रहे, मौला बस हक 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 करते रहे। इसीलिए तो फरमाया गया है अल अली मा अल हक वल हक मा अल अली, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल कुरान मा अल अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। लेकिन वो शिया कैसा है जो जिसने कुरान को छोड़ दिया है? वो शिया कैसा है जिसने हमारे आइम्मा ताहिरीन की सीरत को छोड़ दिया है, लेकिन अपनी मर्जी की सीरत बना के बैठा है, अपनी मर्जी की फिक्र बना के बैठा है। मोमिन पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। खुदावंद मुताल ने इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत की है कुरान में। इस्लाम मुसलमानों को, मुसलमान भाइयों के मुतालिक बदगुमानी से परहेज करने की तालीम देता है और सिखाता है कि वो एक दूसरे से खुफिया मामलात की टोह में न रहें और एक दूसरे की गीबत न करें और एक दूसरे के ऐब लोगों के सामने बयान न करें। गीबत मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। मुमिनीन के अफआल की अच्छी तौजी करनी चाहिए। मुमिन पर तोहमत लगाना बदतरीन जुर्म है। अल्लाह ताला ने इससे सख्ती से मना फरमाया है, वल्लज़ीन युअज़्ज़ून अल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात बगैर मा इक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। जो लोग मुमिन मर्दों और मुमिन औरतों को ऐसे काम की तोहमत से जो इन्होंने ना किया हो अजियत पहुंचाते हैं, तो वो बहुतान और सरीह गुनाह का बोझ उठाते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह इरशाद फरमाया है। इब्ने मामून हारसी बयान करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर क्या हक है। आपने फरमाया कि हक के मोमिन के सिलसिले में चंद चीजें वाजिब हैं, चंद चीजें वाजिब हैं। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए क्या करता है। नंबर 1, मोमिन से दिल की गहराइयों से मोहब्बत रखे। इमाम फरमाते हैं कि दिल की गहराइयों से एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ मोहब्बत रखे। नंबर 2, मोमिन अगर मोहताज हो तो इसकी माली मदद करे। नंबर 3, मोमिन अगर सफर पर गया हो तो इसके घर बार का ख्याल रखे। और यहां तो कुछ और ही चलता है, घर बार का ख्याल क्या रखेंगे, बल्कि इनके हाथ में हुआ तो उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे, तो उसका घर बार उजाड़ के ही रख देंगे। वैसे तो दोस्त कहलाएंगे, तो मोमिन कहलाएंगे, तो ये मोमिन नहीं है। इमाम फरमाते मोमिन का हक दूसरे मोमिन पर यह है कि अगर एक मोमिन सफर पर हो तो वो इसके घर बार का ख्याल रखे दूसरा मोमिन। फिर मासूम फरमाते हैं कि मोमिन पर कोई जुल्म करे तो इसकी मदद को पहुंचे।
یعنی کوئی بھی ظلم کرنے والا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مومن پہ ظلم کرے گا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے پہنچے گا. دوسرا گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہے گا دیکھا میرے ساتھ ایسا کرتا تھا، اچھا ہوا اس کے ساتھ. نہیں، دیکھا میرے ساتھ میرا حق، میرا یہ کیا تھا اور آج اس کے ساتھ برا ہو گیا. نہیں، مومن کو مومن کی تکلیف ہوتی ہے، مومن کے حق کے لیے چلاتا ہے، پہنچتا ہے اس کی مدد کے لیے. معصوم فرماتے ہیں مومن اگر غنائم کی تقسیم کے وقت موجود نہ ہو تو اس کا حصہ لے کر محفوظ رکھے. مولا اگر آپ آگے دیکھیے نا، آج جو یہاں پہ حالت ہو رہی ہے کہ مومن بیچارے سے مومن کا مومن حق نہیں دیتا ہے، اس کا حق زحمت بھی ادا نہیں کیا جاتا ہے. یہاں انہی کی زمینوں پہ، انہی کے گھروں پر، انہی کے گھر والوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. یہ کیسی مومنیت ہے؟ پھر کہتا ہے مومن ہے، ہم کہتے ہیں مومن ہے. ارے بھائی مومن بننا یہ ساری شرائط اس میں ہونی چاہیے تب مومن بنتا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کی وفات کے بعد اس کی قبر کی زیارت کو جائے. ارے بھائی یہاں تو لوگ اپنے سگے ماں باپ کو ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھواتے. میں اکثر یہ بات آ گئی ہے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں. مومن، معصوم فرماتے مومن کی وفات کے بعد اس کی قبر کی زیارت کو جائے، یعنی والدین کی بھی زیارت کو جانا چاہیے. اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کی نمازیں اگر کوئی نہیں پڑھوا رہا. میں کہتا ہوں کہ یہاں جتنے ہمارے لوگ ہیں، اور بالخصوص میں امامیہ شاہ نجف کے اراکین سے اور دیگر بھی جتنے سامعین ہیں ویڈیو کے، ان سے کہوں گا کہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا کوئی چچا ماما جس کا کوئی وارث نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اللہ نے انہیں استطاعت دے رکھی ہے، اللہ نے انہیں طاقت دے رکھی ہے، تو یہ ان کے روزوں کو ادا کروائیں، یہ ان کی نمازوں کو ادا کرائیں، یہ جو ان کے باقیات ہیں، واجبات ان کے سر پہ، ان کو ادا کروائیں. یہ ان کا حج جو وہ خود نہیں کر سکے، یہ اپنے والدین کا حج کروائیں ان کی نیابت میں، عمرہ کروائیں ان کی نیابت میں. خاصتاً جو واجبات آپ کے والدین کے باقی ہیں، اللہ نے جو آپ کو استطاعت دے رکھی ہے، آپ اس سے ان کے واجبات کو ادا کروائیں. پھر معصوم 7ویں نمبر پہ فرماتے مومن پر ظلم نہ کرے اور اس سے خیانت نہ کرے. یعنی کوئی بھی ایک مومن دوسرے مومن سے ظلم نہیں کر سکتا اور اس سے خیانت نہیں کر سکتا. پھر 9ویں نمبر پر معصوم 8ویں نمبر پر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کو تنگ دستی اور بیچارگی میں تنہا نہ چھوڑے. یعنی اب برے وقت میں اپنے بھائی کے کام آئے اور ان کی مدد کو پہنچے. پھر معصوم فرماتے ہیں مومن کی بات کی تکذیب نہ کرے اور اس سے جھوٹ نہ بولے. پھر معصوم فرماتے ہیں مومن کو اف تک نہ کہو. آپ نے قرآن میں سنا ہے، قرآن کی آیات ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. یہاں بات ہے اور یہ سچے مومنین کی. خدا ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق دے. معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کے سامنے اف تک نہ کہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کو اف کہتا ہے تو ان کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا دشمن ہے تو ان دو میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مومن دوسرے مومن پر ناحق تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کا ایمان یوں زائل ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے. اصول کافی جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. یعنی کتنا ایک مومن کا مومن کے اوپر حق ہے جس کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ ہماری من مرضی کے خلاف جو حدیثیں ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تو قرآن ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا، قرآن اللہ کی مرضی کے مطابق آیا. دوستو حدیث اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کی فرامین کے مطابق ہے. وہ حدیث نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرا جائے. امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کے فرمان کا، معصومین کے فرمان کا اور حدیث کا موازنہ کیسے کریں، تو معصوم نے فرمایا
ہمارا فرمان جو قرآن سے ٹکرا جائے اسے دیوار سے دے مارو، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں۔ اب یہ پتہ تب چلے گا کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم قرآن سے واسطہ رکھیں گے، تب یہ پتہ چلے گا۔ ابھی یعفور راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر ایسے کام کی تہمت لگائے جو اس نے نہ کیا، تو وہ اس تہمت کی سزا کے لیے دوزخ کی وادی تینت خبال میں رہے گا۔ ایک وادی ہے، میں نے عرض کیا، راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ تینت خبال کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک وادی ہے جہاں زناہکاروں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ جمع ہوگی۔ استغفر اللہ ربی واتوب۔ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے مالک۔ یعنی کتنا بڑا جرم ہے جو ہم لوگ عموماً اور عمدن کرتے ہیں۔ ایک مومن کا مومن کے اوپر تہمت لگانے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں، مومن کا مومن کے اوپر حق کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پر مفضل بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جو کوئی اپنے مومن بھائی کے لیے ایسی روایت بیان کرے جس سے اس کا مقصد اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا ہو، تو اللہ تعالی اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں اس حدیث کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اے شیعان علی، تمہاری فقہ کی اصول کافی، تمہاری فقہ کی کافی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کی طرف رجوع کریں، پڑھا کریں، اسے سمجھا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں، اور لطیفے اور ٹھٹھا مسخری شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ رسول خدا کی حدیثیں اور قرآن کو شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی حدیث، آپ کے لفظ کسی کے اوپر اثر کر جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا جس شخص کی چوری ہوئی ہو وہ اس کا الزام بے گناہ افراد پر لگائے تو اس کا گناہ چور کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ایک آدمی کی چوری ہوئی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، اور اگر وہ بے گناہ کسی پر جان بوجھ کر تہمت لگا دے فلاں آدمی نے میری چوری کی، فلاں آدمی نے میری چوری کی، ایسی نامزد کر دے اس کو، تو اس کا گناہ چور سے بڑھ کر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حتماً جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے کسی کے اوپر بے گناہ تہمت لگانا، کسی کے اوپر بے گناہ الزام لگانا۔ اور پھر جو اصل میں نے ٹاپک شروع کیا تھا کہ مومن کو گالی دینا، گالی بکنا، یہ کیسا ہے؟ جو آپ کو انٹرنیٹ پر کئی مہذب لوگ اور کئی اہل علم اپنے کو کہلانے والے ملیں گے کہ جو بیٹھ کر علماء پہ گالی بکتے ہیں، جو بیٹھ کر مؤمنین پہ گالی بکتے ہیں، جو ہر اس انسان پر گالی بکتے ہیں کہ جس کو یہ پسند نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی دیندار ہو، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو، خواہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ کل اس پر آگے اس ٹاپک کو بڑھاؤں گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مالک بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما۔ بس پروردگار ہمیں تیرا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد دنیا میں ہمیں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، موت کے وقت قبر میں یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ان کرونا وبا کی وجہ سے جو مسافر ایک دوسرے ملک میں پھنسے ہوئے، خدایا جلد انہیں نکالنے کے لیے انہیں اپنی منزل مقصود تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت امسال نصیب فرما، ہر سال نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔
یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام، بحق بیمار کربلا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہمارے بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نورینہ عطا فرما، ہمارے صاحب اولاد مومنینوں کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ اس امامیہ شاہ نجف پیرس، امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس کے تمام اراکین کی ہر نیک دینی شرعی حاجات کو پورا فرما اور انہیں ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرما، اور میرا اللہ ہماری مساجد کو، ہماری امام بارگاہوں کو، ہماری عبادت گاہوں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ مذہب حق اسلام کے کو ترقی اور بلندی عطا فرما، مذہب حق اسلام کے دشمنوں کو اصلاح فرما، جو قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔